حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لا الہ الا اللہ۔ ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا آلہ ہے، اور دل کی قلب کے الفاظ استعمال، قلب کی صفائی کے لیے آلہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے اور کوئی چاہت نہیں ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے، لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی میں چاہتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ غیر اللہ سے محبت کا مطلب۔ دیکھیں، اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہے محبت ہماری نفسانی تقاضے ہوتے ہیں، جیسا کہ جانور کے بچے ہوتے ہیں، وہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کو چاٹتا ہے، جب بچہ ہو جاتا ہے اس سے پیار کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ اس کو لات مار کے پھینک دیتا ہے۔ یہ نفسانی تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، یہ وہ محبت نہیں ہے، اس کو وہ محبت نہیں کہہ سکتے کہ جو کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جسم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھ دیا ہے کہ ہماری بقا کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے یہ ضروری تقاضے ہیں۔ بچہ آپ کا ہو، آپ اس سے پیار نہ کریں، اس کی پھر پیار نہیں ہوگا تو ضروریات کا خیال تو نہیں رکھیں گے۔ مہنگے دودھ لا کے دے رہے ہیں اور بچے کو تھوڑی سی کھانسی، یار اس کو کھانسی، یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ دیکھ بھال کرو، اور اس محبت کا اس محبت سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ یہ جسمانی ایک تقاضے ہیں، اس کو آپ وہ محبت جو اللہ سے درکار ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، اس کی میں بات کرتا ہوں۔ اور لیکن یہ جو ہے ہمارے نفسانی وہ ہے کہ اولاد کی محبت ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھ دی ہے، ہر چیز کو، یہ اس کی بقا کے لیے ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، زندگی کی بقا کے لیے۔ میاں بیوی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک صورت ہے، ایک وہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے، عورتیں چاہتی ہیں کیئرنگ ہو۔ اب کیئرنگ تھوڑی سی آپ کو لگاؤ ہوگا جسمانی، اور آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ میری ضرورت ہے تو اس کا پھر خیال رکھیں گے، تو یہ وہ محبت نہیں ہے جو کہ خالص محبت ہوتی ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ یہ تو غیر اللہ سے محبت، میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، یہ اس سسٹم کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نفسانی تقاضے رکھے ہیں، جیسے کہ اور تقاضے ہیں آپ کے نفسانی، بھوک ہے، پیاس ہے، سردی ہے، یہ بھی آپ جب سردیاں آتی ہیں تو گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، یہ ایک نفسانی تقاضا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو یہ بھوک ہے تو آپ کھانا کھا لیتے ہیں۔ بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر تو آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ پانی کا احساس، یہ تو ضروریات ہیں۔ اس طریقے سے ہے یہ چیزیں، یہ ظاہری سسٹم کی زندگی کی بقا کے لیے جو ظاہری سسٹم ہے۔ باقی جو ہے ایک قلب ہے، ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے، دو چیزیں ہیں ہمیں۔ نفس جو ہے وہ ظاہر کا ایک خلاصہ ہے جو کہ نظر نہیں آتا، وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو ایک نفس ہے اور اس میں خواہشات ہیں یا تقاضے ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں، جو بھی ہے، تو وہ نفسانی، نفس کا مطلب آپ ظاہری، جسمانی، نفسانی، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ ہمارے تعلق ہے، ہمارے جسم سے تعلق ہے، اور یہ ضرورت ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اچھا، جو محبت اللہ سے ہے وہ قلب کا تعلق ہے، اس کا قلب المومن عرش الرحمن، وہ رحمان کا عرش ہے۔ حدیث میں ہے کہ الانسان مرآۃ الرحمن، انسان رحمان کا آئینہ ہے۔ اچھا، ایک سادہ سے میں اگر بہت ہی
آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں اگر آپ کو بات کہوں تو ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ اس میں رحمان سما سکتا ہے قلب. اب قلب کی زیادہ وضاحت تو نہیں ہے، لیکن ہماری روح کا جو ایک مرکزہ ہے اس کو کہتے ہیں قلب. تو وہ قلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر کہا ہے، عرش رحمان. قلب المومن عرش رحمان. اب جو مثال میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایک آئینے کی سی ہے. آئینے پہ اگر کچھ مٹی یا کچھ آلودگی ہے تو وہ تو اپنا کام نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اسے صاف کر دیں تو پھر وہ اپنا کام کرے گا. یہ رحمان کا آئینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کو صاف کر دو. صاف کیسے ہوگی اس کا پھر الگ موضوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا آلہ ہے، اور دل کی قلب کے الفاظ استعمال، قلب کی صفائی کے لیے آلہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے اور کوئی چاہت نہیں ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے. لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی میں چاہتا ہی نہیں ہوں. ہماری چاہتیں تو ہیں نا، لیکن دیگر چاہتیں جو ہیں وہ تو ضروریات زندگی ہیں، یہ مقاصد زندگی نہیں ہے. تو اگر اللہ سے محبت نہ ہو یا آپ حقیقت کو نہ سمجھیں اپنی اور اپنے دل کی، تو پھر وہ گندگی لگی رہے گی، آئینہ قلب تو صاف نہیں ہوگا. صفائی کا ذریعہ جو ہے وہ لا انکار ہے، نفی ہے. لا الہ، کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں. لا محبوب الا اللہ، نام سنا ہے آپ نے کلمہ؟ اللہ کے سوا کوئی محبت ہی نہیں ہے. تو یہ آپ ایک یعنی آپ کلمہ پڑھیں، حقیقت میں پڑھیں، اپنے عمل سے پڑھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو یہ کلمہ آپ پڑھیں اپنے عمل سے تو دل چمک جائے گا، دل چمک جائے گا، آئینہ صاف ہو جائے گا. جب آئینہ صاف ہو جائے گا تو اس میں گھر والا آ جائے گا. جس کا گھر ہے وہ آ جائے گا اس میں. وہ پھر آپ کے مطالبے پہ نہیں ہوگا کہ بھئی اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. وہ آ جائے گا. جس طرح آپ کا گھر ہے صاف، ایک گھر آپ نے نیا بنایا اپنے لیے، لیکن اس میں وہ صفائیاں وغیرہ، گند بلا، ہر کمرے میں گند پھیلا ہوا ہے، صاف نہیں ہے، تو آپ جائیں گے اس میں؟ پہلے تو آپ گھر کی صفائی کریں گے پھر جائیں گے. یہ اللہ کا گھر ہے، قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، اللہ کا عرش ہے. تو یہاں آپ صفائی کریں، اور صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنے سے. وہ کیسے ہوگی؟ سوال، وہ کیسے ہوگی؟ وہ آپ اللہ کو منزل بنائیں، سوچ سمجھ کے کام کریں، ذہن استعمال کریں کہ بھئی تدبر کریں، عقل سے کام لیں، اپنے وجود پر غور کریں. آپ ہیں کون؟ آپ نہیں تھے تو آپ کے اس وقت جو آپ 5-6 فٹ کے انسان ہیں، آپ کا خالق کون ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ بھئی میرا خالق تو اللہ ہے، اور مجھے اپنے لیے اس نے بنایا ہے. یہ ہم اکیلے اپنے لیے یہ سوال نہیں کرتے، سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے. مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، دنیا میں اس نے مجھے بھجوایا اور مجھے اب بلا رہا ہے. رسول دعوت دے رہا ہے، داعین الی اللہ، رسول نے دعوت دی ہے. آپ سنیں، اگر نہ سنیں تو وہ الگ بات ہے. تو رسول کی بات سنیں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں، اور لبیک آپ اللہ کو بھی کہیں. یہ دنیا
اللہ کی طرف سے دعوت ہے ہمیں کہ اللہ مجھے منزل بنا لو اور میری پکار پر لبیک کہو اور شریک میرے ساتھ کسی کو نہ بناؤ. تو لبیک ہم نے یہاں پر کہنی ہے. وہاں حج اور عمرے پہ جا کے آپ جھوٹ بولنے باواز بلند جھوٹ لگاتے ہیں, جھوٹی صدا بلند کرتے ہیں. تو دل تو آپ کا دنیا کے بتوں سے بھرا ہوا ہے, دنیا کی محبت سے ہے, دنیا بت ہے. آپ اگر جھوٹ جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں لبیک, اور پھر جو بھی ہوتا ہے بہرحال. تو لبیک یہاں پر کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تجھ سا کوئی نہیں ہے, نہ محبت میں, نہ اطاعت میں, نہ کچھ میں. لبیک لا شریک لک. دیکھیں لا شریک لک, اس میں وہ پیغام موجود ہے کہ اس کی نہ محبت میں, نہ اطاعت میں, اور یعنی نہ محبت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی ذات کا کوئی شریک ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے. تو بس لبیک کہنا ہے ہم نے اللہ کو. آپ دیکھ لیں نا, حاجی اللہ کے گھر جاتے ہیں نا, بڑی بعض لوگوں کی بڑی تمنا ہوتی ہے, بس وہ بلڈنگ دیکھنے جاتے ہیں. لبیک تو یہاں نہ انہوں نے کہا ہے, نہ اس وقت آج کا مسلمان لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. اور ابھی بھی حرم شریف بھرا ہوا ہے لبیک کے نعروں سے, ویسے ہی سفید کپڑا لپیٹا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تو یعنی سوچ ہی وہ ہے. تو غیر اللہ کی محبت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. تو ایک تو ظاہری تقاضے ہیں, پھر اس میں تھوڑا سا مضمون ہے, اور وہ یہ ہے کہ محبت اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی کامیابی کا ایک سسٹم یہ رکھ دیا ہے کہ تم غیر کی محبت سے دل کو خالی کر لو اور میری یاد, میری محبت سے دل کو آباد کر لو. تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے, اور محبت بیک وقت دو سے آپ محبت کر نہیں سکتے یکساں محبت. جیسے کہ ایک آدمی کی 3-4 بیویاں ہیں مثال کے طور پہ, تو محبت تو پھر آپ کو جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہوگی اسی سے, تو اس پہ پھر جبر بھی نہیں ہے شریعت میں کہ ٹھیک ہے. تو محبت جو ہے وہ اس کا غیر اللہ کی محبت سے پاک کر لیں دل کو, یعنی دل میں نہ رکھیں. ظاہر میں جو بھی تقاضے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اور وہ محبت وہ نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہو, اور وہ اگر ہے تو میل ہے, دل میلا رہے گا. غیر اللہ کی محبت, مال و جان, یا اللہ تعالیٰ نے فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کے رہنا. یعنی ان کی محبت کو دل میں جگہ نہ دینا. اور یہ سارا جو ظاہری سسٹم ہے, محبت ایک اللہ سے ہے, باقی محبتیں اللہ کی وجہ سے ہیں. یہ اللہ کا بندہ ہے, مجھے محبت ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, مجھے محبت. یہ اللہ کا گھر ہے, مجھے پیارا ہے. یہ اللہ کا نبی ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو وہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کی محبت تک پہنچیں گے کیسے, وہ الگ موضوع ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.